ایک دن کی بولا ایسے، ایک دن میں کرے گا چلیں بھائی جی۔ آج شب جمعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باغ اشارے سے مفہوم ہے یہ روشن دن روشن رات میں میرے پر درود اور کثرت سے درود فرمایا کہ جو شخص اللہم صلی علی نبی امی علیہ السلام یہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا جنت میں گھر نہیں دیکھ لے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چھوٹا درود شریف ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سنوں کے ہم پہ بہت حق ہے نا، آج ہم جو ہیں آپ سنوں کی وجہ خلق کائنات ہیں، آپ سنوں وجہ خلق اللہ نے فرمایا کہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہیں پیدا کرتا۔ وجہ خلق کائنات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی اطلاع دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبوت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ عرب میں صدیوں سے کفر اور شرک کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہر شخص اس میں مبتلا تھا، اس لیے کھلا پیغام حق پہنچانا ایک مشکل کام تھا۔ لہذا حضور وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی ہمدرد اور غمگسار زوجہ محترمہ ہماری اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست اور تجارت کے ساتھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی آمنا و صدقنا فرمایا۔ جبھی تو ان کو صدیق نہیں ہوا تو پھر اس پر جب میراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو لوگوں نے جا کے آپ سے پوچھا کہ کوئی شخص اتنا جلدی جا کے واپس آ سکتا ہے؟ تو وہ کہہ لیں آپ کے دوست نے کہا، تو کہا بالکل سچ کہا، میں تو اس سے بھی زیادہ ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو وہیں ان کا پھر نام پڑا صدیق۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تجارت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی آمنا و صدقنا بول اٹھے اور ایمان لے آئے۔ لڑکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، پھر دولت سے مالا مال ہوئے۔ خادموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ چاروں حضرات پہلے ہی دن وہ مسلمان ہوئے۔ ان حضرات کا ایمان کا لانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے بخوبی واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق اور سچے نبی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کھجور کے خوشے گچے کو بلاؤں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچے کو بلایا، وہ در سے ادھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً موجودے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تنے پر تیگ لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے نا، جب وہ ممبر بن گیا تو اس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ تنا جو ہے وہیں تھا، تو بچوں کی طرح ہچیاں لے کے رونے لگا جس کو دیکھ لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کو جو ہے لگایا، سینے سے لگایا، تو اس طرح رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ ہچیاں لے کے نہیں اٹھتا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ خاموش ہوا۔ فرمایا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل تھی نا، تو اس سے برداشت نہیں ہوا، جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ تو یعنی درخت بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ اللہ صبح کی نماز ادا کرنے میں حفاظت کا ذمہ۔ لو بھائی سنو ذرا ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں۔ اللہ اکبر۔ آج حفاظت کے پتہ نہیں کیسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لے رہے ہیں اللہ کی حکم سے، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا قرض کی ادائیگی کے لیے سکھائی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنا حلال رزق عطا کر کے حرام سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے. فرمائے گا کسی کے پر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو یہ اگر نماز کے بعد دعا مانگ لے. مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اور. مانگنا جو ہے وہ عاجزی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے. تو عاجز بن کر جو ہے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، سونا نہیں ہے. نیند آ رہی ہے؟ سو تو رہو تم. ایسا اور میں ایسا نہ کہ میں پھر میں کہوں گا کہ تم آسمان کی بلندی سے جڑ لوٹ آنا. پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ توجہ ڈالو آنکھ بند کر کے، تو میں کیا اٹھ جاؤں گا پھر اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی دو صدقے کرنے والوں میں سے ایک ہے جبکہ اسے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہو اور خوش دلی سے پورا صدقہ اس شخص کو دے دے جس کو دینے کا حکم ملا. فائدہ: دو صدقہ کرنے والوں میں سے مراد ایک خزانچی دوسرا مالک ہے جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. اگر خزانچی امانت داری کے ساتھ مالک کے حکم کے مطابق خود دلی سے صدقہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار فرمایا. یعنی وہ کوئی شخص ہو اور اپنے اس سے کہے، جو ملازم سے کہے کہ بھائی فلاں کو یہ صدقہ دے دو، تو وہ تو ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا دینے کا. قوالی میں ہوتا ہے نا، جو قوالی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جو ہے نا وہ 2 روپے یا 1 روپے تھا، آج تک یاد میں. وہ 1 روپیہ پورا جو ہے نا یوں کر کے اس کے بعد اس کو گھومتا تھا. 1 روپیہ. نمبر دنیا کے بارے میں، مال اولاد دنیا کے لیے زینت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس میں ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں، دوزخ کے کپڑے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم حافظنا منہم، اللہم حافظنا منہم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ میں کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار اس گرمی سے ہلاک ہو جائیں. کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کپڑے کے بارے میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہی ہمارے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور دوزخ کی نعمتوں، دوزخ کے عذابوں کا بھی ذکر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اصحاب الیمین یعنی جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، ایک جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مطلب جنت والے ہوں گے، اور الٹے ہاتھ والے جو ہے بائیں جو ہے وہ ہوں گے جو جہنم والے ہوں گے، اور ایک تیسری وہ ہوں گے جو مقربین ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے. ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے بھی گھر والوں کو بھی. اللہ دعا جبرائیل سے علاج. حضرت اماں جان عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کو پڑھ کے دم کیا. بسم اللہ اور میں سمجھ میں نہیں آ رہی دعا صحیح سے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو. اللہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے رستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچاتی ہے. اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. آج کل تو باتوں میں مذاق میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولا تو اس سے جو ہے وہ کیا ہے، عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی کو وہ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے، سب چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بات سنائے، ہمیں جو ہے وہ جھوٹوں میں سے لکھنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہمارا نام وہاں اس میں لکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ انت نستغفرک ونتوب الیک. جزا اللہ تعالی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. یا اللہ رحمان رحیم، اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، قومی کوتاہی کو معاف فرما دیا. اے اللہ رمضان مبارک جا رہا ہے، اے اللہ 12 روزے گزر گئے، اے اللہ باقی جو بھی روزے رہ گئے ہیں ہمیں اسی قدر کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی، سب کو اے اللہ فائدہ اٹھانے والا عطا فرمائے. یا اللہ اب تک جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان، ان کو بھی جگہ دیجیے. اے اللہ ان کو بھی جگہ دیجیے، ان کو بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والا بنائیے. اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ قبول عطا کر لیجیے. اے اللہ شب قدر نصیب فرمائیے اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور قبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ مقبولیت عطا فرمائیے. ہم سب کو دست فرما لیے، اپنا دوست بنا لیے اور دوستی کی قطع انتہا تک ولی صدیق دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے. آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اپنے شکر گزار بندوں میں، قلیل بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرمائیے. اپنے شکر گزار بندوں میں، قلیل بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. اپنے شکر گزار بندوں میں، قلیل بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ ہم روحانی جسمانی دو بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں جس قسم کے لوگ بیمار ہیں سب کو اے اللہ شفا عطا فرما. دین کے کام کرنے کے لیے چاہو تو امن اے اللہ گھروں میں پہنچا دے واپس. اے اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھ. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ عافیت دارین نصیب. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو قالب جو دنیا جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو رحم فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو رحم فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو رحم فرما. اے اللہ حج بیت اللہ عمر کی شان نصیب فرما. اسباب غیب سے انتظام فرما، اسباب غیب سے انتظام فرما، اسباب غیب سے انتظام فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کی بھوک پیاس کا انتظام فرما دے. یا اللہ ان کی بھوک پیاس کا انتظام فرما دے. یا اللہ ان کی بھوک پیاس کا انتظام فرما دے. اے اللہ ان کے مقابلے میں یہ دشمن جو ہیں اے اللہ آپ کے دشمن ہیں، اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اولیاء کے دشمن، اے اللہ صحابہ کے دشمن، اے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجیے. اے اللہ ان کو ہدایت، اگر ان کی خدمت و ہدایت دیجیے، اگر ان کی خدمت و ہدایت نہیں ہے تو انہیں ہلاک فرما دیجیے، انہیں آپس میں ٹکرا دیجیے. اے اللہ یہود نصارہ یہ اللہ یا اللہ اے اللہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اے اللہ سماعت اعمال معاف فرما کر اے اللہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائیے، مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائیے، مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو استقامت نصیب فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے. ان کی تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے. اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جا، تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. آمين. ابھی تو پڑھنا شروع کرنا، آگے تھوڑا ہو جاتا.